ویلکم بیک ناظرین. جی ڈاکٹر صاحب. جی میں عرض کر رہا تھا کہ جو 1904 میں ایک مجلہ شائع ہوا اس کے اندر نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قانون سازی کا ایک مصدر حضرت زید بن حارثہ کی ذات کو قرار دیا گیا، جو کہ بقول ان کے مختلف عیسائیوں کے ہاں ایک غلامی کی زندگی گزار چکے تھے. حقیقت یہ ہے کہ آپ پورے اسلامی ورثہ میں اور حضرت زید رضی اللہ عنہ سے جتنی روایات منقول ہیں آپ ساری کی ساری اٹھا کر دیکھ لیں، آپ کو کہیں پر بھی عیسائی مذہب یا ان کی کسی روایت یا اس کے ساتھ کسی مشابہت کا تذکرہ تک نہیں ملے گا. تو پھر یہ بذام خود انہوں نے یہ کیسے متعین کر لیا کہ آپ کیا ان مستشرقین میں سے اس وقت کوئی موجود تھا؟ کیا ان کے پاس کوئی ایسی سند اور دلیل ہے کہ یہ حضرت زید سے مسیحی روایات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو منتقل ہوتے جسے ثابت کر سکتے؟ کوئی ثبوت نہیں، صرف گمان ہے. اور تیسرا نام جو ہمیں اس حوالے سے یاد رکھنا چاہیے وہ کلیمان ہور کا ہے. یہ جرمن مستشرق ہے. اس نے ایک اور نظریہ یہ قائم کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قانون سازی تھی یا آپ نے جو قوانین یا جو اعمال لوگوں کو بتائے اس کی بنیاد امیہ بن ابی سلط جو کہ عرب کا بڑا مشہور شاعر تھا اس کی شاعری بنیاد بنی. اب دیکھیے آپ عرب شعراء کے تمام دفاتر کو تمام دیوانوں کو اٹھا کر دیکھ لیں، ان کی تمام شاعری کو دیکھ لیں. وہ شاعری تو کبھی کسی محبوبہ کے بارے میں ہے، کبھی کسی گھوڑے کے بارے میں ہے، کبھی کسی ہرنی کے بارے میں ہے، کبھی وہ اپنے میدان جنگ کے اندر ان کے جو فخر والی چیزیں ہوتی تھیں ان پر ہیں. اگر وہ قانون سازی اپنی شاعری میں کرتے ہوتے تو جس معاشرے میں قانون ہوتا ہے وہ معاشرہ پھر اس طرح سے نہیں ہوتا جس معاشرے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں. وہ پھر جاہلیت والا معاشرہ نہیں ہوتا. تو یہ کس طرح قبول کیا جا سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قانون سازی کی بنیاد کوئی شاعر ہو؟ اور اس میں آخری بات میں یہ عرض کروں گا، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قانون سازی کا سرچشمہ وہ یہ مصادر ہیں، آپ کی قانون سازی کا سرچشمہ آپ کے ذاتی مفاد ہیں، ایک بات کا جواب شاید قیامت تک کوئی نہیں دے سکے گا، وہ یہ کہ اگر ایسا ہوتا تو قرآن مجید قانون سازی کی سب سے بڑی کتاب تو قرآن مجید ہے نا. پہلا سب سے اسلامی قانون سازی کا مصدر قرآن مجید ہے. اب قرآن مجید میں آپ کو 10 سے زیادہ مقامات ایسے ملیں گے جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا، آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. بالکل یہ بہت اچھی لاجک ہے غزوہ جی کہ اگر وہ کہیں سے بھی سورس لیا گیا ہے تو اپنے ہی متعلق کیوں کہنا تھا؟ اپنے متعلق تو کوئی نہیں نا کوئی بات تنقید والی بات کہے گا. غزوہ بدر کے قیدیوں کا معاملہ آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی مشاورت سے یہ طے پایا کہ فدیہ لے کر انہیں چھوڑ دیا جائے. آپ دیکھیے کہ سورہ انفال کیا کہتی ہے، ما کان لنبی ان یکون له اسرى حتى یثکن فی الارض، کہ نبی کے لیے یہ مناسب نہیں تھا کہ نبی ان قیدیوں کو زندہ رکھتا اور یہ زمین میں یوں چلتے پھرتے. تریدون عرض الدنیا واللہ یرید الاخرہ، تم سب لوگوں نے دنیا کو مد نظر رکھا، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آخرت کو مد نظر رکھ رہا تھا. تو مخاطب کسے کیا جا رہا ہے، کس کے فیصلے کو نظر ثانی کا حکم دیا جا رہا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم. غزوہ تبوک میں آخری بات میں ختم کروں، اسی طرح غزوہ تبوک میں جو منافقین پیچھے رہ گئے جنہوں نے پروپیگنڈا کیا، انہی میں سے منافق عبداللہ بن ابی جب مرا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کے بیٹے جو مسلمان تھے کہ نماز جنازہ میرے والد کی پڑھا دیں، تو آپ نے حامی بھری، آپ نے حامی بھر لی تھی. منع کس نے کیا؟ اللہ تعالیٰ نے منع کر دی. بالکل کہ ولا تصلی علی احد منهم مات ابدا علی قبری، ان کی قبر پر بالکل آپ کھڑے نہ ہوں، ان کے لیے استغفار نہ کیجیے. آپ تو چاہتے تھے استغفار کریں. تو دیکھیے قانون سازی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ کی رحمت، یہ صاف اس سے پتہ چل رہا ہے کہ قانون سازی جو ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. اچھا اس میں میں ایک بڑی انٹرسٹنگ بات عرض کرنا چاہوں گا کہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے قانون ساز ہونے پہ جو اعتراضات کرنے والے مستشرقین ہیں، یہ بڑی حیران کن بات اور دلچسپ بات ہے، وہ سارے ہی موسٹلی جرمن اور یہودی الاصل ہیں. مسیحی مستشرقین نے یہ اعتراض نہ ہونے کے بارے میں اٹھایا ہے. یہ سارا اعتراض جو ہے یہ یہودیوں کا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ مسیحیت جو ہے وہ تو محض کچھ اخلاقی تعلیمات کا مجموعہ ہے، اس میں تو اس قوانین سازی کا تصور بھی نہیں ہے جو نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے کی. مسیحی تعلیمات میں یہ کوئی ذکر نہیں ہے وراثت کے احکام کیا ہوں گے، مسیحی تعلیمات میں یہ کوئی ذکر نہیں ہے کہ انسان کے اپنے رشتہ سے تعلقات کیسے ہوں گے.
انسان کے ریاستوں سے تعلقات کیسے ہوں گے. یہ اس قسم کے قوانین سے جو چیز محروم ہے وہ قوانین اسلامی کا ماخذ کیسے ہو سکتی ہے؟ بالکل صحیح. اچھا مدثر صاحب یہ بات بتائیے کہ قانون سازی کی جو اسلامی خصوصیات ہیں وہ کیا ہے؟ دیکھیں ہمارے ہاں جتنی بھی قوانین سازی ہوتی ہے اس کی بنیاد قرآن ہوتی ہے, اس کے بعد اس کی بنیاد سنت نبوی ہے اور حدیث مبارکہ ہے. یہ دو بنیادی مصادر ہیں جن کو مد نظر رکھتے ہوئے قوانین سازی کی جاتی ہے. اس کے علاوہ جو دیگر مصادر ہمارے ہاں استعمال کیے جاتے ہیں جنہیں ہم اجتہاد, اجماع, قیاس یا باقی ناموں سے کہتے ہیں, وہ اس کے تابع ہیں. یعنی ان کی ضرورت وہاں پیش آتی ہے جہاں قرآن و سنت سے کوئی واضح حکم نہ ملے. تو ہمارے ہاں قوانین سازی کا معیار انسانی عقل نہیں ہے, کسی مجسٹریٹ کے کیے ہوئے فیصلے نہیں ہیں, کسی بادشاہ کا فرمان نہیں ہے, کسی حکمران کا لکھا ہوا خط نہیں ہے, کسی حکمران کی کنورسیشن نہیں ہے. جبکہ جن سے متاثر کہا جاتا ہے ہمیں, ان کے ہاں قوانین ساز کون ہیں؟ کوئی بادشاہ ہے, کوئی حکیم ہے, کوئی فلاسفر ہے اور انسان ہے. جبکہ ہمارے ہاں انسانوں کی بنیاد نہیں ہے, یعنی کہ انڈیویجول نہیں ہے, بلکہ ہمارے ہاں وحی الہی ہے اور اس کے بعد اسی اللہ کا دیا ہوا قرآن اور اسی کے بھیجے ہوئے نبی کی زندگی ہے, اور اس کے بعد اجتہاد. اس کے بعد اجتہاد, اجماع, باقی چیزیں آئیں گی. یعنی پہلی بنیاد وحی, اس وحی کے نتیجے میں نازل ہوا قرآن اور قرآن کو عملی شکل میں پیش کیا نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے. ہماری بنیاد یہ ہے, ان کی بنیاد اور ہے. تو ہماری بنیاد وحی, ان کی بنیاد انسانی عقل. انسانی عقل ناقص, وحی مکمل. تو جو چیز انسانی عقل کی بنیاد پہ بنی ہو وہ کبھی بھی ماخذ نہیں ہو سکتی ایسی قوانین سازی کی جس کی بنیاد وحی الہی. مگر سر ہم جب قوانین کو دیکھتے ہیں, اسلامی قوانین کو, وہ اسلامی عقل پر تو پورا ہی اترتے ہیں نا, تو ہم اسلامی عقل کو پیچھے نہیں کر سکتے. جی, اس میں بحیثیت مسلمان ہمارے لیے ضروری نہیں ہے کہ ہم اسلام کے ہر حکم کو, ہر قانون کو عقل پر پرکھیں. جی, ہماری عقل اسلامی قانون کے تابع ہے, اسلامی قانون انسانی عقل کے تابع نہیں ہے. مثلا اسلامی قانون یہ کہتا ہے کہ اگر کسی نے چوری کی ہے تو اس کا دایاں ہاتھ کاٹ دیا, اگر پھر کسی نے چوری کی ہے تو اس کا بایاں پاؤں کاٹ دیا جائے. تو یہ بھی عقل یہ سوال کر سکتی ہے کہ پہلے بایاں کیوں نہیں کاٹا, پہلے دایاں کیوں کاٹا ہے. تو عقل کو یہ سوال کرنے کا اس لیے حق حاصل نہیں ہے کہ جب قانون ساز نے ایک قانون بنا دیا ہے تو وہ قانون اب عمل کرنے کے لیے, کویسچن کرنے کے لیے نہیں. مقننہ جو قانون بناتی ہے, لیجسلیشن باڈی جب قانون بناتی ہے تو اسے چیلنج وہ کر سکتا ہے جو اس مقننہ سے اوپر ہو. ٹھیک ہے, جو اس مقننہ سے نیچے ہیں وہ چیلنج نہیں کر سکتے. ہمارے یہاں بھی جب ممالک کے اندر قانون سازی ہوتی ہے تو اس میں قانون یہی ہوتا ہے, جب ایک قانون آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طے کر دیا ہے تو بحیثیت مسلمان میں اسے کویسچن نہیں کر سکتا. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اسلامی قوانین عقل کے معیار پر پورا نہیں اترتے. اگر غور کیا جائے تو آپ کو ہر اسلامی حکم اور ہر اسلامی قانون, جب اسلام اپنے لیے یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اسلام دین فطرت ہے, تو فطرت وہ ہوتی ہے جو عقل کے دائرے کے اندر آنے والی چیز ہوتی ہے. عقل سلیم اس کا انکار نہیں کر سکتے. بالکل. تو اس کا مطلب ہے کہ عقل جو ہے وہ اس کو بھی ہم شامل تو لازمی کریں گے, اس پر بھی پرکھیں گے اس چیز کو ہم جو قانون سازی. میں اسی بات کی وضاحت کرنا چاہ رہا تھا کہ دیکھیں عقل کے استعمال کے ہم انکاری نہیں ہیں, لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ جہاں پہ وہی آ جائے وہاں عقل کی گنجائش نہیں ہے, کیونکہ عقل کی بنیاد ہے مشاہدہ. مشاہدہ انسان کا درست بھی ہو سکتا ہے, مشاہدہ انسان کا غلط بھی ہو سکتا ہے. اخذ نتائج میں حقیقت تک پہنچا بھی جا سکتا ہے اور اخذ نتائج میں ہم حقیقت سے دور بھی رہ سکتے ہیں. جبکہ اس کے بالمقابل جو قانون سازی آتی ہے وہ وحی الہی پہ مبنی ہوتی ہے. تو وحی الہی میں احتمال کی کوئی گنجائش نہیں, غلطی کی کوئی گنجائش نہیں, اس لیے وہ سپرلیٹو ہے. عقل کا ہم استعمال ضرور کرتے ہیں لیکن وحی الہی کے تابع ہو کے کرتے ہیں.
ہم عقل کا استعمال وحی الہی سے بلند ہو کر نہیں کر سکتے. بالکل یہی فرق ہے. اسی لیے ہمارے ہاں جو قانون سازی ہوئی وہ آج 1400 سال بعد بھی اسی طرح مضبوط اور مستحکم بنیادوں پہ قائم ہے. جن لا کی ہم یہ ہمارے اوپر الزام لگاتے ہیں اس نام کا لا تو نہ دنیا میں موجود ہے. دنیا میں کوئی ایک سنگل فرد بھی ایسا نہیں ملے گا جو قدیم ایرانی لا کے مطابق زندگی گزار رہا ہو. دنیا میں کوئی ایک ایسا فرد نہیں ملے گا جو قدیم معاشرتی یا مذہبی قوانین کی فالمر ہو. لیکن کروڑوں مسلمان، اربوں مسلمان ایسے ہیں جن کی زندگیاں آج بھی اسلامی اصولوں کے مطابق گزر رہی ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ تو فور شور ہو گیا کہ جب اللہ تعالیٰ کا حکم نازل ہو جاتا ہے کسی بھی قانون کے لیے اس وقت عقل کے معیار پہ ہم اسے پرکھ سکتے ہیں، مگر یہ ہے کہ یہ کوئی کرائیٹیریا نہیں ہے کہ اگر وہ عقل پہ پورا اترتی ہے تو اس کو ہم ایکسیپٹ کریں، اگر عقل پہ پورا نہیں اترتی تو اس کو ہم رد کر دیں. یہ معیار نہیں ہے اس کا. ٹھیک ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انٹرنیشنل لا متعارف کرایا، اس کے بارے میں آپ کا کیا رائے ہے؟ میں معذرت چاہوں گا، آپ نے ایک سوال کیا تھا پہلے، وہ ان تمام ساری گفتگو میں دب گیا. آپ نے مجھ سے پوچھا تھا کہ مستشرقین اسلامی قوانین کو رومی قوانین کے ساتھ مشابہ کراتے ہیں. بالکل یہ اہم سوال ہے. آپ کے سوال کے پر بعد ٹھیک ہے، اس کو ہم دوسرے سوال کو بعد میں لے لیتے ہیں. پہلے جی میں مختصراً اس پر یہ عرض کروں. رومی سلطنت میں امپیریلزم رہا صدیوں تک. آپ کے دور رسالت کے اندر بھی رومی امپائر کے اندر بادشاہت تھی. آپ نے انہی بادشاہوں کو دین کی دعوت کے خطوط بھی بھیجے. اب دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا براہ راست انٹریکشن رومیوں کے ساتھ کب ہوتا ہے؟ آپ نے اعلان نبوت کے بعد 13 سال مکہ میں گزارے، 10 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں گزارے. غزوہ تبوک پہلا انٹریکشن ہے، ڈائریکٹ انٹریکشن جو مسلمانوں اور رومیوں کے درمیان ذریعہ بنا. اس سے پہلے ہمیں کوئی آمنا سامنا، کوئی اس طرح کی ملاقاتیں تاریخ ثابت نہیں کرتی. وہ ایک موقع تھا جب ایک جنگ کے حالات پیدا ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رومیوں کا تعاقب کیا لیکن رومی بھاگ گئے. اور اس کے بعد پھر رومی سلطنت پر اسلامی ہیبت طاری ہو گئی. اب اسی کے اثرات آج بھی ہیں. آج بھی رومی سلطنت، ظاہر بات ہے کہ رومی سلطنت کی وہ حدود یا وہ جغرافیہ تو آج وہ نہیں ہے جو اس وقت تھا، لیکن عیسائیت کا مرکز آج بھی روم ہے. روم کے اندر ویٹیکن سٹی آج بھی مرکزی کلیسا ہے مذہب عیسائیت کا. تو اس میں کوئی شک نہیں کہ عیسائی روایات اسلام سے قدیم ہیں. لیکن جب ہم تقابل ادیان کی بحث کو دیکھتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں قتل کا بدلہ قتل نہیں تھا، قتل کا بدلہ عمر قید تھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں رومی سلطنت کے اندر قتل کا بدلہ عمر قید تھا. ڈاکٹر حمید اللہ نے اس پر تفصیل سے چیزیں لکھی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا قانون بناتے ہیں؟ کتب علیکم القصاص، القتل بالقتل. اگر کسی نے کسی کو قتل کیا ہے، اس کا قتل ثابت ہو گیا، اسے جواب میں قتل کیا جائے گا. بالکل. اگر رومی سلطنت سے انسپائریشن ہوتی، اگر آثار ہوتے، ان کی قانون سازی سے مدد لی ہوتی تو پھر وہی لا امپلیمنٹ ہوتا. وہی لا امپلیمنٹ ہوتا نا. کہیں پر ہمیں رومی امپائر میں یا رومی قوانین کے اندر یہ ہمیں نہیں ملتا کہ وہاں پر کہیں چوری پر ہاتھ کاٹنے کی سزا ہو. وہاں پر یہی تھا کہ اس کا اتنا مال غصب کیا جائے جتنا اس نے کیا ہے. اسلام کیا قانون بنا رہا ہے؟ ہاتھ کاٹا جائے. اسی طرح آپ دیکھیے کہ غلاموں کے ساتھ رومن امپائر میں یا رومی سلطنت کے جو علاقے تھے وہاں پر غلاموں کے ساتھ کیا سلوک ہوتا تھا. آپ غلام کو مار دیں، آپ اسے زندہ درگور کر دیں، کوئی پوچھنے والا نہیں، اس لیے کہ وہ آپ کی ملکیت ہے. یہ اسی طرح جیسے آپ اپنے جیب سے کچھ پیسے نکال کر خود سے کہیں پر آپ گرا دیں تو آپ کو کوئی آبجیکٹ کرنے والا نہیں ہے. وہ چونکہ غلام کو بھی اپنی ملکیت سمجھتے تھے، لیکن اس کے برخلاف اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قانون سازی رومن امپائر سے سیکھی یا ان سے اثرات لیے تو پھر عربوں کے ہاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی چیز کو رواج دیتے. جبکہ آپ نے تو غلاموں کے حقوق، اور یہ تاریخی جملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب آخری وقت تھا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں 2 چیزوں کی تمہیں وصیت کرتا ہوں، یعنی 2 طبقات کے حقوق کی طرف تمہیں توجہ دلاتا ہوں. ایک اپنی خواتین کے حقوق کا خیال رکھنا، اور وما ملکت ایمانکم،
اور دوسرے اپنے غلاموں کا خیال رکھیں، یہ قانون کہاں پر رومن امپائر میں ہے؟ اور اس کی اور یہ اس بنیاد پر بھی رد کیا جا سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس دور میں زندہ ہیں، رومیوں کی زبان اور ہے، آپ جس معاشرے میں ہیں اس کی زبان اور ہے، رومیوں کی روایات اور ہیں، آپ جس معاشرے میں اس کی روایات اور ہیں۔ آج بھی دو ممالک جو بالکل ہمسایہ کیوں نہ ہوں، وہ قانون سازی اپنی اپنی روایات کو، اپنی معاشرت کو سامنے رکھتے ہوئے کرتے ہیں، نہ کہ ہمسایہ کسی ملک کی معاشرت کو سامنے رکھتے ہوئے۔ یہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو عرب معاشرت میں رہ رہے ہیں اور قانون لا رہے ہیں عیسائی معاشرت کے، قانون لا رہے ہیں رومی معاشرت کے، ان کے لباس اور ہیں، ان کا طرز رہن سہن اور ہے، ان کا تمدن اور ہے، عربوں کا تمدن اور ہے، کسی طریقے سے بھی کمپیٹیبلٹی یہ نہیں بنتی۔ اس لیے یہ اعتراض بالکل بے بنیاد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قانون سازی کی تو آپ نے رومیوں سے اثرات قبول کیے۔ ناظرین، بہت پیاری گفتگو ہو رہی ہے، ایک بریک کا ٹائم ہو گیا ہے اور اسلامی قانون کے متعلق گفتگو ہو رہی ہے، اس کے سورس کے متعلق گفتگو ہو رہی ہے۔ اس گفتگو کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا، پلیز ٹیک اے بریک۔ بے ضرر دنیا، بے ضرر لوگ۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا، بیٹے، ساری دنیا اکٹھی ہو کر بھی تجھے نفع دینا چاہے تو ہرگز نفع نہیں دے سکتی سوائے اس نفع کے جو اللہ تعالی نے تیرے لیے لکھ دیا ہے، اور اگر ساری دنیا مل کر بھی تجھے نقصان پہنچانا چاہے تو وہ نقصان نہیں پہنچا سکتی سوائے اس نقصان کے جو اللہ تعالی نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے۔ پیغام ٹی وی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن مجید جس طرح پڑھایا آج اسی طرح ہمارے پاس موجود ہے۔ اللہ رب العزت کا حکم ہے کہ تم اپنی امت کو 7 حروف پر قرآن مجید پڑھائیے، فَأَيُّمَا حَرْفٍ قَرَأُوا عَلَيْهِ فَقَدْ أَصَابُوا، جس بھی حرف پر آپ پڑھیں گے اللہ کی مراد کو پہنچ جائیں گے۔ مجید ہے، اگر سورۃ الفاتحہ پڑھ کر دم کیا جائے تو بچھو کا ڈسا ہوا ٹھیک ہو جائے، سر میں درد ہو تو انسان قرآن پڑھنے کی خواہش ہی نہ کرے اور پیناڈول پہ اعتماد کرے۔ سیدنا حسن بصری رحمت اللہ علیہ کہا کرتے تھے، امر الناس ان يعملوا بالقرآن فاتخذوا تلاوته عملا، لوگوں کو حکم یہ دیا گیا تھا اس قرآن کے مطابق اپنی زندگیاں بناؤ، عمل کرو، لیکن انہوں نے صرف تلاوت کرنے کو ہی عمل بنا لیا۔ ان اول الناس بهذا القرآن من اتبع وان لم يكن قرأ، اصل اس قرآن سے تعلق اس کا ہے جو اس کے مطابق عمل کرتا ہے، خواہ وہ اس کے دقائق اور غوامض سے وابستہ نہ بھی ہو، اس کے دقائق اور غوامض سے اتنی معرفت اس کو نہ بھی ہو، لیکن جو کچھ جانتا ہے اس کو اپنے عمل میں شامل کر لے۔ بن غور و تدبر قرآن کی گردان کا فیضان کیا ہوگا؟ قرآن مجید کے مسلمانوں پر کیا ہیں حقوق، جاننے کے لیے دیکھیے پروگرام قرآن کے حقوق ہر جمعرات کو پاکستان میں رات 8:30 بجے، UAE میں رات 7:30 بجے اور سعودی عرب میں شام 6:30 بجے، صرف پیغام ٹی وی پر۔
ویلکم بیک ناظرین. جی سر، جس طریقے سے ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے کہ آج کل بھی اگر ہم دیکھیں تو یہ میرا خیال ہے رومن لا کی انسپائریشن ہے جس کی وجہ سے اسلامی قانون کا اب بھی جو ہوتا ہے کہ قتل کا بدلہ قتل ہے، ہاتھ کا بدلہ ہاتھ ہے، تو اسی لیے وہ اعتراض کرتے ہیں. اسلام پر بھی اعتراض آج کل کر رہے ہیں کہ یہ ایسا قانون نہیں ہونا چاہیے. کیا خیال ہے آپ کا؟ میں ڈاکٹر صاحب کی بات چیت سے بات کو آگے بڑھاؤں گا اور اسی میں آپ کا جواب بھی پنہا ہوگا. عرض یہ ہے کہ انسان جس قوم سے یا جس قوم کے قانون سے متاثر ہوتا ہے، جب اس کو اپنے معاشرے میں رائج کرتا ہے تو ٹرمنالوجی آ جاتی ہے. یعنی وہ اصطلاحات جو رومن لا میں ہیں وہ ہمارے لا میں موجود ہونی چاہیے تھی. سیم نہ ہوتی، کچھ لفظی اختلاف کے ساتھ ہوتی. وہی ترتیب قوانین سازی میں جو رومن کے تھاں تھیں وہی ہمارے ہاں ہونی چاہیے تھی. قوانین سازی کے درجات بھی وہی ہونے چاہیے تھے جو رومن کے ہاں ہوں. لیکن ہمارے ہاں نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو قانون سازی ہوئی، اس کے بعد صحابہ کے زمانے میں، تابعین کے زمانے میں یا تبع تابعین کے زمانے میں، تو اگر آپ اس کی مماثلت تلاش کریں رومن لا سے تو کوئی مماثلت نہیں ملے گی. اس کی 2-3 وجوہات ہیں. سب سے پہلی بات یہ سمجھیں کہ رومن امپائر کے جو خطے مسلم حدود سے ملتے تھے وہ ان کے مشرقی علاقے ہیں اس دور کے مسلم. اس دور کے جو ہے ٹھیک ہے. حیران کن بات یہ ہے کہ رومن لا مجموعی طور پہ مشرقی صوبوں میں کبھی نافذ نہیں رہا. یعنی وہ صوبے جو مسلم سلطنت کی حدود کے ساتھ ملتے تھے وہاں رومن لا اپنی اصل شکل میں نافذ ہی نہیں تھا. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ جو ترتیب ہمارے ہاں قوانین سازی میں اختیار کی گئی ہے وہ ترتیب وہاں نہیں ملتی. تیسری بات یہ کہ رومن امپائر میں سٹیٹ کا تصور بڑا محدود تھا. ان کے ہاں کنسپٹ تھا صرف سٹی سٹیٹ کا، یعنی سٹیٹ وہی ہے جو صرف شہری علاقوں تک محدود ہے. جبکہ ہمارے ہاں جو تصور ہے سٹیٹ کا وہ تمام حدود کو شامل ہے جو اس مسلم سلطنت کے اندر واقع ہے. یہ بھی ایک بنیادی فرق رہا. پھر ہمارے ہاں جو قوانین سازی ہوئی نبی مہربان کے دور میں یا بعد میں، تو ہمارے ہاں قوانین سازی کے مرکز کوفہ بصرہ رہے، سوائے امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ کے جن کا تعلق شام سے تھا. ہمارے ہاں باقی جتنے بھی فقی آئے ہیں، امام ابو داؤد آئے ہیں، امام بخاری آئے ہیں، امام ابو حنیفہ آئے ہیں، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ آئے ہیں، امام مالک آئے ہیں، ان سب کا تعلق اس علاقے سے تھا جو رومن امپائر سے بہت دور تھا. اور ان کی تحریروں میں اور ان کی قوانین سازی میں ہمیں ایک لفظ بھی ایسا نہیں ملتا جو معرب ہو کر آیا ہو. یعنی کوئی ایک ایسا لفظ تو ہوتا کہ یہ لفظ، فرض کریں ہمارے یہاں ایک ٹرم استعمال ہوتی ہے استصحاب، تو فرض کریں اگر یہ ٹرم کہیں رومن لا میں ہوتی اس کا کوئی نام تو ہوتا، یہ نہ ہوتا کہ اور ہوتا کہ ملتا جلتا ہوتا. لیکن ایسی مماثلت کوئی نہیں ملے گی. پھر دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں قوانین سازی انسانی زندگی کی ہر پہلو کے اوپر ہوئی ہے. معاشیات پہ ہوئی، سماجیات میں ہوئی، اخلاقیات پہ ہوئی، انسانی رویوں کے حوالے سے ہوئی، عبادات کے حوالے سے ہوئی. وہاں جو قانون سازی ہے اس کا جو مختصر حصہ ہے وہ صرف سماجیات سے لنک کرتا ہے، سماجیات سے. اور جس طریقے سے آپ نے بتایا کہ ہر سٹی کا علیحدہ علیحدہ وہ جس قسم کا وہاں کا ماحول تھا ویسی قانون سازی ہو جاتی تھی. تو وہاں محدود ہے تصور سماجیات تک. رومن لا میں اخلاقیات کے حوالے سے کوئی قانون سازی نہیں ہے. رومن لا میں وراثت کے حوالے سے کوئی قانون سازی نہیں ہے. رومن لا میں انٹرنیشنل ریلیشن کے متعلق کوئی قانون سازی نہیں ہے. اچھا، یہ ڈیفرنس ہے، سوری آپ کو کٹ کر رہا ہوں، یہ ڈیفرنس ہے قانون سازی کوئی نہیں ہے یا کہ صحیح قانون سازی نہیں ہے؟ قانون سازی میں نے عرض کر رہا ہوں کہ وہاں محدود ہے صرف ایک پہلو تک. جن پہلوؤں کے نام میں گنوا رہا ہوں آپ کو، اس حوالے سے رومن لا میں ناٹ اے سنگل کلاس، وہاں اس حوالے سے کوئی کلاس موجود ہی نہیں ہے. اور پھر وہاں جو قانون تھے وہ صرف ان لوگوں تک تھے جو صاحب حیثیت ہے، لیڈ کلاس. غلاموں کا مطلب کوئی قانون نہیں تھا. اور جو وہ آدمی جو کسی اور ریاست سے آ کر رومن ریاست میں آباد ہو گیا ہے اس کا کیا سٹیٹس ہے، ان کا لا خاموش ہے. جبکہ ہمارے ہاں یہ قوانین سازی ہر لحاظ سے مکمل ہے. پھر میں نے عرض کیا کہ ہمارے ہاں جو قوانین سازی کے مراکز رہے ہیں
وہ علاقے ہیں جو رومن امپائر کی سلطنت سے بہت دور تھے. اس لیے یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ آپ قوانین سازی میں رومن لا ہوتے. دوسری بات یہ کہ کیوں کرتے ہیں, آپ کو ضرورت کیوں پیش آئی, کیوں ضرورت پیش آتی ہے؟ اگر ہم کسی سے چیز ادھار اس وقت لیتے ہیں جب ہمارے ہاں وہ موجود نہیں ہوتی, جب وہ چیز مکمل اور جامع شکل میں ہمارے ہاں موجود ہے تو کسی سے ادھار لینے کی ضرورت نہیں ہے. اگر چیز ہمارے پاس مکمل طور پر موجود ہے تو مستعار لینے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. جی اس میں یہ عرض کروں گا ایک اور چیز جو بہت بنیادی طور پر مستشرقین کے تمام اعتراضات کو زمین بوس کر سکتی ہے, وہ یہ کہ دیکھیے جس سلطنت یعنی رومن امپائر سے اسلامی قانون سازی کو متاثر قرار دیتے ہیں, یہ وہاں پر جیسے میں نے پہلے عرض کیا بادشاہ تھی. جب شاہی فرمان کوئی وارد ہوتا ہے تو شاہی فرمان کیا ہوتا ہے, یوں کر دو, جو ذہن نے کہا وہ کر دیا, اور کہتے ہیں ایگزیکٹو آرڈر, ایگزیکٹو آرڈر یا آرڈیننس آ گیا, یوں کرو یوں نہ کرو, یہی شاہی فرمان کی ایک قسم ہوتی ہے نا, اس کی لینگویج یہ ہوتی ہے. اسلام کی قانون سازی میں کیا ہوا, شراب حرام ہے, پہلے دن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا گیا تھا یہ حرام, لیکن پہلا حکم شراب کی حرمت کے بارے میں یہ نہیں آیا کہ بس آج سے چھوڑ دو. وجہ کیا تھی کہ انسانی مزاج کو مد نظر رکھا گیا, قانون سازی میں بھی تدریج اس کے اندر لائی گئی. بالکل پہلے شراب سے نفرت پیدا کی گئی, پھر شراب کے نقصانات بتائے گئے کہ اس کے نفع سے زیادہ اس کے نقصان زیادہ ہیں, اس کے بعد حرام, اس کے بعد اسے فرمایا گیا کہ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان. اس کے بعد صحابہ نے برتن توڑ دیے. یہ جو تدریج کا عمل ہے قانون سازی کے اندر, یہ ہمیں کہاں پر رومن امپائر سمیت دنیا کی کسی بھی قانون میں ہمیں نہیں ملتا. وہاں پر تو ایگزیکٹو آرڈرز ایشو ہوتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر قانون بناتے ہوئے انسانی سہولت کو مد نظر رکھا اور انسانوں کے جو اجتماعی مفادات تھے انہیں سامنے رکھا اور پھر قانون سازی کی. بالکل صحیح. ڈاکٹر مدثر صاحب, انٹرنیشنل قانون کے حوالے سے میں بات کروں گا. انٹرنیشنل لا جو ہے, جو اسلام نے انٹرنیشنل لا متعارف کروایا ہے, آپ کا کیا رائے ہے اس بارے میں؟ اہل یورپ تو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اس قانون کی بنیاد اہل مغرب نے رکھی ہے, اور اس حوالے سے وہ ایک تو افراد کے نام بھی لیتے ہیں. لیکن حیران کن بات یہ ہے کہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم اس لحاظ سے بانی ہے کہ جب آپ مکہ میں قیام پذیر تھے تو آپ نے حبشہ کچھ لوگوں کو بھیجا, ایک لیٹر بھی لکھا تھا. اس لیٹر میں وجوہات لکھی کہ ان لوگوں کو میں آپ کے ساتھ کیوں بھیج رہا ہوں. تو یہ پہلا لیٹر تھا نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کہ ایسے حکمران کو لکھا گیا جو حدود عرب سے باہر تھا. اس لیٹر کے اندر وجوہات جو بیان کی گئی, یہ پہلا لیٹر ہے جسے ہم کہتے ہیں قانون انٹرنیشنل لا کی بنیاد. پھر نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب مسلمہ کذاب کا ایک وفد آیا, اس نے خاصی گستاخی کی, تو آپ نے کہا کہ میں تمہیں قتل کروا دیتا اگر سفارتکاری میں یہ جائز ہوتا. اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطوط لکھے اس کی لینگویج دیکھیں, آپ اس خط کو پڑھیں, اس میں ان تمام حدود و قیود کا خیال رکھا گیا جو آج کی متمدن دنیا کے حکمران ایک خط خود دوسرے کو بھیجتے ہیں. یعنی وہ القاب لکھے گئے, شاہ مقوقس لکھا گیا, جو ان کے وہاں پہ کیسر روم کو کیسر رومی لکھا گیا, یعنی جو ٹائٹل ان کے ہاں جو رواج پذیر تھے وہی ٹائٹل لکھے گئے, اور یہی قانون سازی ہوتی ہے. آج کے اس ماڈرن دور میں بھی جب لیٹر لکھے جاتے ہیں تو یہ خیال رکھا جاتا ہے. دوسرا جو سب سے پہلی کتاب ہے انٹرنیشنل لا پہ, القانون بین الممالک, اس کے جو لکھنے والے ہیں وہ امام ابو یوسف ہیں. امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ سے پہلے اس موضوع پہ کوئی کتاب دستیاب ہی نہیں تھی. تو وہ جو کتاب لکھی انہوں نے, تو اس کی بنیاد نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ عمل تھا, وہ رویہ تھا, وہ طرز تخاطب تھا جو آپ نے ان ممالک کے بادشاہوں یا حکمرانوں کے لیے استعمال کیا جن کو آپ نے لیٹر لکھا. یعنی آپ کا نجاشی کو خط لکھنا, آپ کا مختلف بلاد کے حکمرانوں کو خطوط لکھنا, یہ انٹرنیشنل لا کی بنیاد ہے کہ آپ نے ان کو دعوت دی کہ یہ ہمارے اصول ہیں, آپ ان اصولوں پہ ہمارے ساتھ بات کر سکتے ہیں. پھر ان تمام
جو چیز عمر فاروق کے دور میں اس کو ایک اور حیثیت اس طرح حاصل ہوئی کہ مسلمان تاجروں نے یہ کہا کہ ہمارا جو مال شام جاتا ہے وہاں ہم سے ٹیکس لیا جاتا ہے، تو آپ نے آرڈر دیا کہ جو مال وہاں سے یہاں آئے گا آپ بھی اسی نسبت سے ٹیکس لے لیں، یعنی جو ٹیکس وہ لیتے ہیں ہم بھی وہی ٹیکس لیں گے. یہ ایک اور بنیاد تھی. پھر جب مسلمانوں نے بحری جنگیں لڑنی شروع کی، اس وقت جب مسلمانوں کی حکمرانی سمندروں پہ قائم ہونی شروع ہوئی، تو اس وقت بھی آپ نے مسلمانوں نے ان جہازوں سے کبھی کی پوچھ گچھ نہیں کی جو ان کی بندرگاہوں سے دور چلے جاتے تھے. یعنی ایک تصور موجود تھا کہ یہ جگہ جو ہے یہ ہمارے دوست سے باہر ہے، اور کبھی اس کے اوپر کوئی قبضہ کرنے کی کوشش نہیں کی. مدثر حسین سیان صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ تشریف لانے کا. ڈاکٹر محمد سمیع اللہ صاحب، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ تشریف لانے کا. ناظرین، پروگرام آپ نے سنا قانون سازی پر، اسلام کی قانون سازی پر. ناظرین، آپ نے دیکھا کہ اسلام نے جو قانون متعارف کروایا ہے وہ کوئی ایسا قانون نہیں ہے کہ جو سیلف کریٹڈ ہے، وہ کسی انسان کی تخلیق نہیں ہے، کوئی سورس نہیں ہے اس کا سوائے اللہ رب العالمین کے. ناظرین، ایک چھوٹی سی اور بات ایڈ کرنا چاہوں گا کہ اسلامی قانون کو، ایک بات ہمارے پروگرام میں یہ ہمیں معلوم ہوئی کہ اسلامی قانون کو عقل پر اگر آپ پرکھیں تو یہ ٹھیک ہے، آپ اس کو پرکھیں عقل پر اگر پرکھنا چاہتے ہیں، مگر یہ کرائیٹیریا نہیں ہے کہ جو چیز، جو قانون عقل پر نہیں اترتا اس کو ہم اسلام سے خارج کر دیں. اسلام کا جو اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا ہے وہ ہمارے لیے اٹل ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اسلامی قانون کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ نے کے پاس